بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو عام طور پر جو ہمارے موضوع ہوتے ہیں ان سب سے بہت ہٹ کر ہے۔ آج کی ویڈیو کو بہت سارے لوگ پسند کریں گے، بہت سارے لوگ اس کو ناپسند کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ تو شاید مجھے برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیں، لیکن معاملہ جہاں آ جائے حق بات کا، سچی بات کا، تو وہ کئیوں کو ناگوار بھی گزرتی ہے اور کئیوں پہ دل کے اثر کر جاتی ہے۔ ناظرین، پردیس اور پردیسی، پردیس اور پردیسی، والدین، بہن بھائی اپنے کسی بھائی کو پردیس میں بھیج دیتے ہیں اور یہ کہہ کے روانہ کر دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی، جا کے کما کے لاؤ اور گھر کا سارا بوجھ اٹھاؤ۔ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جو پردیس میں جا کے اپنے والدین کے جو ہے اس امید پہ پورا اترتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بھی ان کو خاص مدد ملی ہوتی ہے جو ان کے کام آتی ہے، اور وہ اپنے والدین کے بھروسے پر پورے اترتے ہیں اور گستاخی بھی نہیں کرتے، اور خوابوں اور جو گمان والدین کی ہوتی ہیں، جو خواہشات ہوتی ہیں، ان کو بھی نہیں توڑتے، پورا اترتے ہیں۔ ناظرین، پردیس کیا ہے؟ میری زندگی میں جب وہ دن آیا، مجھے ابھی تک یاد ہے، 14 جون 1995، 1995، 14 جون۔ مجھے جب پتہ چلا گیا کہ تمہیں سعودی عربیہ جانا ہے اور وہاں جا کے کام کرنا ہے، اس دن میری فلائٹ تھی دوام کے لیے، تو یقین کریں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا جو وہاں سے واپس آتے تھے۔ میرے بہت سارے رشتہ دار جو کہ وہیں پہ کام کرتے تھے، دمام، جبیل، سعودی عربیہ کے جو شہروں میں، اور وہ جب آتے تھے تو بہترین کپڑے پہنتے تھے، اچھے اچھے پرفیوم لگاتے تھے اور آ کے خرچے کرتے تھے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت ہی ایک لگژری لائف میں رہتے ہیں، بڑی ہی کوئی خوبصورت زندگی ہے یہ جو جیتے ہیں۔ تو جب میں نے تیاری کرنا شروع کی تو میں نے اپنا بیسٹ سوٹ جو میرے پاس الحمدللہ ایک تھا اس وقت، 2 پیس میں نے سلوایا ہوا تھا، تو وہ میں نے سوچا، میں نے کہا جی میں تو پردیس جا رہا ہوں، تو وہ میں نے پہنا اور سعودی عربیہ کے لیے گھر سے نکلا، بڑا رو دھو کے اور سب سے معافیاں مانگ کے، اور سب سے زیادہ مجھے دکھ تھا کہ اپنی والدہ کو میں خدا حافظ، اللہ حافظ کہہ رہا تھا۔ میری والدہ وہ تھی جو مجھے کبھی 2 گھنٹے کے لیے بھی میں گھر واپس نہیں آتا تھا تو وہ پریشان ہو جاتی تھیں، اور یہ وہ دن تھا کہ وہ مجھے پردیس بھیج رہی تھیں، وہ بھی 2555 کلومیٹر کی دوری پہ بھیج رہی تھی۔ تو میرے لیے بڑا دل کرنا بڑا مشکل تھا، اور میں کہہ رہا تھا کہ جاتے ہوئے کہ آپ کیسے برداشت کریں گی جب آج کی شام میں واپس نہیں آؤں گا گھر پہ۔ وہ بھی رونے لگ پڑی، اور میرا تو خیر چلے ہیں، وہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ میں گیا جناب ایئرپورٹ، جہاز، پہلی بار، اور یہ نظارے اور یہ سارے، اور سوٹ پہنا ہوا کہ جناب صاحب جی جا رہے ہیں، پردیس جا رہے ہیں، بان ٹھان کے جناب ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی افسر صاحب ہے جو جا رہے ہیں، تو پردیس جا رہے ہیں۔ میں جب وہاں پہنچا تو سارے رشتہ داروں نے بڑا اچھا استقبال کیا، لینے آئے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب 1-2 دن سسٹر کے گھر میں رہنے کے بعد میری بہن وہیں تھی، تو میں اس اکاموڈیشن پہ گیا جہاں پر باقی سارے میرے رشتہ دار رہتے تھے، تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ پردیس ہوتا کیا ہے۔ ناظرین، وہ ایک ایسی رہائش تھی کہ جس کے بارے میں اگر میں بتانا شروع کروں تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ایک ایک کمرے میں 6-6، 8-8 بندے، 4-4 بندے، اور سب کے اپنے اپنے بیڈ۔ اور جب میں نے ان کی، وہی لوگ جو میرے سامنے آ کے بہترین پرفیوم، مہنگے مہنگے کپڑے، اور پھر وہ خرچے کرنے، اور وہ جناب کوئی موٹر سائیکل خرید رہا ہے، کوئی بہترین گھڑیاں اور یہ چیزیں استعمال کرتے تھے۔ جب میں نے ان سے ملاقات کی، ان کی رہائش پہ جا کے جب میں نے دیکھا، تو مجھے ان کی جو کل کائنات، جو ان کا مجھے کل اثاثے نظر آئے، وہ
دو تھے، ایک ان کی چارپائی، ایک ان کا وہ بیگ جو پاکستان سے آتے وقت ساتھ لے کے آتے تھے، ایک باتھ روم اور 20-25 بندے کے قریب نہانے والے، وہاں پر رہنے والے، اور 2 واشنگ مشینیں۔ اور میں نے دیکھا ہر نیشنلٹی کے بندے، ادھر کیرلا والے ہیں، ادھر بنگالی ہیں، ادھر انڈین، مطلب دوسری جو اسٹیٹ سے وہ بھی ہیں، ادھر پاکستانی ہیں، اور سب کی ایک اپنی اپنی دنیا۔ مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے سوچا یہ کیسی دنیا ہے، ایسے ہے۔ وہ سب پتہ چلا جناب جی، جو بھی ایک ٹاول ہے لے کے جا رہے ہیں، ایک شاپر ہے باتھ روم میں لے کے جا رہے ہیں، اور وہ جناب جب واپس آ رہے ہیں اپنا صابن اپنا شیمپو واپس لے کے آ رہے ہیں، تو بڑا ہی عجیب لگا، بڑا ہی عجیب لگا۔ میں نے ان سے یہ کہا، میں نے جب ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا یار تم لوگ تو ظالم ہو۔ ان میں وہ سارے میرے بڑے قریبی رشتہ دار تھے، سارے کے سارے وہ انتہائی قریبی رشتہ دار تھے۔ میں نے کہا تم لوگ تو ظالم ہو، جھوٹے ہو، مکار ہو، دھوکے باز ہو۔ کہتے ہیں کیا ہوا تیرے ساتھ، ہم نے کون سا دھوکہ کر دیا؟ میں نے کہا کہ جب آپ لوگ جاتے ہو وہاں پر ہم لوگوں کے سامنے، جو پاکستان میں رہتے ہو، ایسی شان و شوکت اور یہ اور وہ اور اس طریقے سے جناب مٹکا کے چلتے ہو، اور گھڑیاں اور یہ بہترین سوٹ پہنتے ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی جنت میں تم لوگ رہتے ہو۔ تو یہ جناب جنت ہے جس میں تم رہتے ہو۔ جس جنت کو دیکھ کے میرے جیسا بندہ بھی جناب جی بیوقوف بن کے آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی حقیقت ہے، لیکن ہمارے گھر والے نہیں سمجھتے۔ ہمارے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے کپڑے خود سے دھونا، کھانے جو ہے وہ خود سے پکانے، اور اس کے بعد پھر جناب راتوں کو جب سونے کے لیے بیٹھے تو پتہ چلا جناب کہ چارپائی میں کھٹمل ہی کھٹمل ہیں جناب، جو کہ رات کو سونے بھی نہیں دے رہے۔ اٹھ کے جناب کوئی کھٹمل کو مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور پھر صبح جناب اٹھ کے 7 بجے نہا دھو کے بالکل ریڈی ہو کے یونیفارم پہن کے جناب جی جاب پہ بھی جانا ہے۔ رات کو نیند بھی نہیں پوری ہو پا رہی، جاب پہ بھی جانا ہے۔ اب میں نے اتنا حیران ہوا، میرے لیے ایک نئی زندگی تھی، ایک نیا ماحول تھا، ایک سب کچھ تھا۔ میں جب ان میں فٹ ہونا شروع ہوا اپنے کام کے لحاظ سے، مجھے جب کہ ایک آفس کے اندر بیٹھنے کی جاب دی گئی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ نہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے رشتہ دار جو مجھ سے سینئر ہیں وہ باہر دھوپ میں گاڑی چلا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں، اور میں جو نیا آیا ہوں مجھے افسر بنا کے بٹھا دیا جائے۔ تو میں نے بھی کچھ باہر کے کام لینا شروع کر دیے، اور میں بھی دھوپ میں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین 52 ڈگری سینٹی گریڈ، 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی دھوپ۔ اب وہاں پر بتائیے کہ بندے کے ارمان کہاں جائیں، سارے کے سارے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان کیا کرے، کہاں جائے۔ دن وہ آیا زندگی میں کہ جب ایک دن میں اپنے بہنوئی کے ساتھ جا رہا تھا تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، تو اب تو آپ کے ساتھ ایک اور ڈگری آپ کو مل گئی ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی مجھے ڈگری مل گئی ہے؟ کہتے ہیں کتنا پڑھے ہوئے وہ؟ میں نے کہا میں نے تو BSc کی ہوئی ہے جی میڈیکل کے ساتھ، تو یہی ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں، آج کے ساتھ تمہارے ایک اور آج تمہارے ساتھ ڈگری لگ گئی ہے کہ آج کے بعد تم باہر والے ہو، تم اب باہر کام کرتے ہو۔ میں نے کہا کون سا باہر یہ ہو گیا جی، یہ کس چیز کی ڈگری ہوگی؟ کہتے ہیں بس یہ ڈگری ہوتی ہے اور یہی ڈگری استعمال ہوتی ہے پاکستان میں، اور اس ڈگری کے بیس پہ ہی تمہیں اب رشتے ملیں گے اور آگے تم جانے جاؤ گے۔ میں نے کہا اللہ اس ڈگری سے بچائے، اس قسم کی جو ڈگری ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جب مجھے تقریباً پاکستان سے گئے ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے، میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کال کی۔ جب ان کو میں نے کال کی تو انہوں نے کال اٹھائی تو میں نے یہ کہا کہ آپ تو مجھے 2 گھنٹے بھی مجھ سے گھر سے برداشت نہیں کرتی تھیں، آج آپ کیسے آپ کو نیند آ گئی کہ آج 24 گھنٹے گزر گئے، آج 24 گھنٹے گزر گئے اور میں گھر پہ نہیں آیا؟ اور میں نے یقین کریں کہ اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ میں ٹیلی فون بوتھ میں کھڑا تھا اور میں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی، میرے رشتہ دار مجھے ذرا لے گئے کہ چلیں تمہیں ذرا بازار پھراتے ہیں، یہاں لے کے جاتے ہیں، وہاں لے کے جاتے ہیں۔
ناظرین، یہ ہوتی ہے لائف۔ یقین کریں کہ 1 ریال کی پیپسی بھی کسی نے پینی ہوتی تھی تو سوچ کے پیتے تھے کہ یہ 1 ریال جمع کر لیں، پاکستان کے اتنے روپے بنتے ہیں تو یہ اتنے بچ جائیں گے تو یہ ہمارے گھر والوں کے کام آئیں گے۔ اینی وے، یہ اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا۔ الحمدللہ مجھے تو بعد میں بڑی اچھی جاب ایک اور جگہ مجھے مل گئی، جہاں پر کمپنی کا مجھے ایڈمنسٹریٹر اور اکاؤنٹس اور کیا کیا اور گرافک ڈیزائننگ، اور اللہ رب العزت نے مجھے ایسی الحمدللہ رب العالمین زندگی عطا کر دی کہ میرے لیے تو معاملات بڑے آسان ہو گئے۔ اسی میں بیٹھنا ہر وقت اور سوٹ شوٹ اور ٹائیاں اور یہ وہ سب کچھ۔ لیکن ناظرین، لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ہر ایک کی ایسی زندگی وہاں نہیں نصیب ہوتی ہے۔ میں جب جاتا تھا مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ اور باقی جدہ میں بھی دیکھتا تھا کہ آٹھویں منزل پہ مجھے یاد ہے میری والدہ محترمہ جب گئیں عمرہ کے لیے، میرے ساتھ بھابھی بھی تھیں اور وہ بہن بھی تھیں جن سے میں آپ کے لیے دعا کرواتا ہوں، تو میں نے ان کو جس اپارٹمنٹ میں ہم رہ رہے تھے مدینہ منورہ میں نے کھڑکی سے ان کو دکھایا۔ میں نے ان سے کہا جی یہ ذرا دیکھیے سامنے کتنی منزلیں ہیں، تو انہوں نے گری تو تقریباً 18-19 منزلیں بن رہی تھیں، اور باہر ایک صاحب میسن کا کام کر رہے تھے وہاں پر۔ میں نے ان سے کہا جی کہ یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے باہر۔ اب اس کے گھر والے بھی جو ہے لسٹیں لے کے جناب انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمارا باپ، ہمارا بڑا بھائی یا ہمارا بیٹا جو ہے وہ باہر ہوتا ہے تو ہم نے یہ اس سے منگوانا ہے۔ اور وہ دیکھیں 19ویں منزل پہ اگر یہ گر جائے تو اس کی ایک ہڈی بھی نہیں بچے گی، اور وہ وہاں کھڑے ہو کے وہ جناب جی بلاک لگا رہا ہے، ٹائلز لگا رہا ہے، کیا سے کیا کر رہا ہے۔ ناظرین، دوسرا پردیس میں جو ایک اور بڑی سخت چیز جو مجھے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں، شدید بیمار ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں، اور یہ پردیسی بھائی بیچارہ جو بیمار ہو جاتا ہے وہ اکیلا پڑا ہوتا ہے اپنی چارپائی پہ، اور کبھی پیناڈول لیتا ہے، کبھی پیراسیٹامول لیتا ہے، کبھی کچھ لیتا ہے۔ یقین کریں کہ ایسے انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ دنیا میں بالکل اکیلا ہے، اس کے غم سہنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سارا دن اتنی محنت مشقت کرنے کے باوجود اس کو 2 لفظ محبت کے کوئی دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ 2 لفظ بھی حاصل کرنے کے لیے وہ پھر کبھی اپنے گھر میں کال کرتا ہے، کبھی اپنے کسی کو کال کرتا ہے، کسی سے تعلق بناتا ہے، اور جب گھر میں کال ہو جاتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ابھی تک سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے جو ہے وہ چین پاتا ہے۔ اور زندگی کے معاملات میں جب کبھی کچھ عجیب ہو جاتا ہے تو اس سے سوچیے، جب یہ پتہ چلے کہ گھر میں اگر والدہ بیمار ہیں، بیوی بچے بیمار ہیں یا کوئی اور حادثہ ہو گیا ہے تو اس پردیسی پہ کیا گزرتی ہے۔ یہ پاکستان میں رہنے والا کبھی بھی اس کی جگہ پر رکھ کے سوچ سکتا ہی نہیں ہے، یہ سوچ آ ہی نہیں سکتی ہے۔ بہت ہی سخت زندگی ہوتی ہے۔ یہی جب مجھے پتہ چلا ناظرین کہ دبئی میں جو لوگ رہ رہے ہیں، اسپیشلی دبئی میں چھوٹے کمروں میں 12 بندے، چھوٹے کمروں میں 12 بندے، چارپائی کے اوپر بھی چارپائی، چارپائی کے اوپر بھی چارپائی، 4 منزلہ تو چارپائی ہوتے ہیں۔ میں نے ایک لندن والے سے پوچھا جو وہاں ہوتا تھا، جو UK میں تھا، تو اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ میں جس جگہ رہتا ہوں ہمارا ایک ہی بیڈ ہے، دن کو وہ استعمال کرتا ہے جس کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے ڈیوٹی، اور رات کو میں استعمال کرتا ہوں ڈے ٹائم۔ مطلب اس طریقے سے ہم جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، ایک بندے کی نائٹ شفٹ ہے، ایک بندے کی ڈے ٹائم جو ہے وہ دن میں ہوتی ہے، تو ایک بیڈ کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو جو کچھ بھیجتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ اپنا خون بیچ کے، اپنا آرام بیچ کے، اپنا سکھ چین بیچ کے، اور اپنی زندگی کے تمام خوشیاں بیچ کے یہ آپ کو جو پیسے بھیجتے ہیں، یہ وہ پیسے ہوتے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں۔ لیکن یہاں پر قدر نہیں ہوتی ہے۔
اس لیے میں نے کہا تھا کہ کئی لوگوں کو یہ ویڈیو میری پسند نہیں آئے گی۔ میں نے امریکہ والوں سے بھی پوچھا ان کی کیسے گزرتا ہے، جو پردیس گزرتا ہے، جن کی تو فیملیز ہیں وہیں پہ سیٹلز ہیں، سب ٹھیک ہیں، ورنہ یقین کیجئے کہ اتنی مشکل ہے لائف کینیڈا اور امریکہ میں، اتنی مشکل ہے لائف کہ میاں بیوی کو دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے، اور جو کام کرنا پڑتا ہے وہ بھی مشین کی طرح ہاتھ چلانے پڑتے ہیں۔ جو کچھ وہ کماتے ہیں اس میں سے میرا خیال ہے 50% سے بھی زیادہ وہ ٹیکس میں دینا پڑ جاتا ہے، اور اس طریقے سے ان کی اتنی مشکل لائف کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بہت ہی مشکل لائف ہے۔ یقین کیجئے کہ اگر آپ کینیڈا میں ہیں اور امریکہ میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ مشکل لائف ہے۔ ہاں، لائف کچھ ایسی لائف جو مجھے ایسا لگا کہ جو کہ بہتر ہے تھوڑی، مطلب کسی لحاظ سے بہتر لائف ہے، پردیس تو ہے، وہ جو فیملیز سعودی عربیہ میں رہتی ہے نا، فیملیز میاں بیوی بچے سب کچھ جو رہتے ہیں وہاں پر، وہ کچھ اچھی لائف گزارے ہیں دنیا میں بنسبت کے دوسرے ملکوں سے ہٹ کے ذرا، کیونکہ وہاں پر میاں جو کماتا ہے اس میں سے اپارٹمنٹ کا جو ہے وہ کرایہ بھی پورا ہو جاتا ہے، اور جو لیونگ ایکسپنسز ہیں وہ بھی کم ہیں، ٹیکسز تو وہاں بھی شروع ہو گئے ہیں، لیکن خیر اینی وے مسلمان ملک ہے، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، باقی زیارات، اور ایک ابھی بھی حالانکہ بہت خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ملک کو بھی، لیکن قدرے آج بھی شاید بہتر ہی ہوگا باقی ممالک سے۔ یقین کریں ناظرین کہ میری جب فلائٹ ہوتی تھی نا، چھٹی جانے کے بعد جب فلائٹ ہوتی تھی تو میں محسوس کرتا تھا کہ مجھ سے بڑا کچھ نہیں۔ میں ان لوگوں کی قسمت پہ رش کرتا تھا جو ریڑیاں لگائے ہوتے تھے، جو ریڑیاں لگاتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں۔ میں یہ سوچتا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں ایک لمبے سفر پہ، اور یہ ریڑھی لگانے والا جو ہے یہ رات کو پھر واپس گھر چلا جائے گا۔ میں جس ٹیکسی پہ بیٹھ کے ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوتا تھا، میں اس ٹیکسی والے سے پوچھتا تھا تمہاری لائف کیسی گزر رہی ہے؟ تو وہ کہتا تھا الحمدللہ میرا اچھا بھلا چل رہا ہے، میں نے بچوں کی شادی بھی ہو رہی ہے، بہنوں کی بھی شادی کر دی ہے، یہ کر دیا۔ ایک ٹیکسی چلانے والا بھی ناظرین اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں، اور یقین کریں جو اپنی سرزمین پہ جو آپ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اپنی سرزمین پہ آپ کے اندر جو ایک کانفیڈنس آتا ہے نا، وہ آپ کو پردیس میں حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کانفیڈنس لیول ان کو بھی حاصل نہیں ہے جو یو کے، یو ایس اے، کینیڈا میں جو پیدا ہوئے ہیں، ان کو بھی وہ حاصل نہیں ہے جو پاکستان میں ہم لوگوں کو، جو پاکستان میں رہنے والے ہیں۔ سٹوری بہت لمبی ہے لیکن میں بہت مختصر کر رہا ہوں ناظرین۔ الحمدللہ رب العالمین، میری زندگی میں ایک دن وہ وقت آ گیا کہ میں نے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب العزت سے دعا کر دی۔ میں نے کہا یا رب العزت، میں گھر میں بھی جاتا ہوں تو گنے چنے ہوئے دن ہوتے ہیں، تو یا میرے مولا کریم میری زندگی میں مرنے سے پہلے ایک دن ایسا لے کے ایک لمحہ ہی ایسا لے کے آ جائے کہ جب میں یہ کہوں کہ میرا پردیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا پردیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جب آپ آتے ہیں تو دن گننا شروع کر دیتے ہیں، نہ آپ وہاں کے ہوتے ہیں نہ آپ یہاں کے ہوتے ہیں، یہ دونوں ملک آپ کے نہیں ہوتے ہیں، آپ دونوں کو اون نہیں کر سکتے، نہ اپنے ملک کو، یعنی اپنے ملک بھی آنے کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کیا زندگی ہے یہ، کس قسم کی یہ عجیب سی زندگی ہے۔ تو میں نے رب کریم سے جب یہ دعا کی کہ ایک لمحہ یا رب العزت مرنے سے پہلے، تو میرے رب کریم نے کہا کہ چل تیری یہ دعا بھی مکمل ہوئی، جا گھر جا کے رہ، اور آج سے تیرا پردیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں، میرا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے، مجھے نہیں پتہ کب ایکسپائر ہو گیا، یا مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے اس کی ضرورت پڑے گی یا نہیں، یہ میرا رب کریم ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ عمرے کے علاوہ کسی اور کام کے لیے جو ہے مجھے اس پاسپورٹ کی ضرورت پڑے، تو بڑی سخت زندگی ہوتی ہے، بہت سخت زندگی ہوتی ہے۔ قدر کیا کیجئے پردیسیوں کی، جو کہ آپ لوگ نہیں کرتے، وہ کوئی عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے۔